سودا کے تو شے خاص سے، انگریزی میں تو کہتے ہیں کہ وعدے ہوتے ہی توڑنے کے لیے۔ خیر ہمارا ماننا یہ ہے کہ وعدہ نہیں کرتے کسی سے، کرتے ہیں تو نبھاتے ہیں، مگر افضل ترین بات تو ہمارے نبی کہہ گئے۔ ہمارے دین میں وفائے عہد کی بہت اہمیت ہے، اسے بڑا افضل قرار دیا گیا ہے۔ آخر وعدوں کی پابندی کا اتنا حکم ہمیں کیوں دیا گیا ہے؟ اس میں اللہ پاک کی بڑی حکمت ہے۔ جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، بر وقت کرتے ہیں، یا خدا نخواستہ کسی تاخیر، کسی کمی یا کوتاہی کی صورت میں دوسرے کو بر وقت مطلع کرتے ہیں، تو آپ کی شخصیت کا اعتبار قائم ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں مادی دوڑ میں لگا رہتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میرے پاس گھر، بنگلے، گاڑیاں ہوں گی تو میری عزت بنے گی۔ نہیں، سب سے پہلے انسان کی جو سب سے قیمتی شخصیت کا پہلو ہے، اس کا اعتماد اور اس کا اعتبار قائم ہونا ہے۔ یہ اعتماد، یہ اعتبار جب آپ قائم کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو غیر معمولی طور پر عزت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے جب ہم کوئی وعدہ شکنی کرتے ہیں تو ہم اپنی شخصیت کو عزت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے اعتبار اور اپنے اوپر دوسروں کے کیے جانے والے اعتماد کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ہماری اس دھوکہ دہی کے نتیجے میں دوسرے کو سبق تو مل جاتا ہے، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا کتنا نقصان ہوتا ہے؟ پھر آپ کو دوبارہ اعتبار نہیں کیا جاتا۔ سو وعدہ آپ کی شخصیت کے اعتبار قائم ہونے کی ایک کڑی ہے، خواہ وہ وعدے کسی کے ساتھ محبت میں کیے جائیں، خواہ وہ وعدے کسی فرض کی ادائیگی کے لیے کیے جائیں، خواہ وہ وعدے پیشہ ورانہ ڈیڈ لائنز کو میٹ کرنے کے لیے کیے جائیں، خواہ وہ وعدے دوستوں کے ساتھ میل ملاقات ہی کے کیوں نہ ہوں، وعدوں کو پورا کیجیے۔